بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا راحت صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے کہ ایک خاتون کا بچہ پیدا ہوا، 40 دن سے زیادہ گزرے ہیں، ابھی تک خون آ رہا ہے، دوائی بھی کھا رہی ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، اگر اس خاتون کا یہ پہلا بچہ ہے، اس سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، یا ہونے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا تھا فوت ہوا پھر اس کے بعد فوت ہوا تھا، بلکہ پہلا بچہ ہے، تو اس صورت میں 40 دن تک اس کا جو ہے نا یہ نفاس ہے۔ اب 40 دن کے بعد یہ استحاضہ ہے۔ سیکھ استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی، یعنی 40 دن گزرنے کے بعد غسل کر لے۔ اب غسل کر کے وہ پاک ہو گئی، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وہ وضو کر کے نماز پڑھے گی۔ تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے گا، دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، تب اس کا وہ وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا، اب نیا وضو اس کا کرنا پڑے گا۔ اس استحاضی کی وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، البتہ کوئی اور ناقص وضو چیز پائی جائے، پیشاب وغیرہ کیا وغیرہ ذالکہ، کسی اور جگہ سے خون نکلا، اس سے تو وضو فاسد ہوگا، اس سے نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اس کا جو ہے نا وہ دوسرا بچہ، اس سے پہلے بچہ پیدا ہوا تھا، تو پھر دیکھیں گے جو آخری بچہ پیدا ہوا تھا وہ عادت اس وقت کتنی تھی۔ اگر مثلاً آخری بچہ جو پیدا ہوا تھا اس وقت 25 دن کا خون آیا تھا، اب 40 دن سے گزر گیا، تب ہم سمجھیں گے کہ عادت اس کی وہی ہے، 25 دن ہے۔ اب اس کے بعد 25 دن کے بعد جو خون آیا اس کو ہم استحاضہ شمار کریں گے۔ تو اب 40 دن سے چونکہ اوپر ہو گیا، اب 25 دن اس کی عادت ہے، اس کے بعد جو اس نے نمازیں چھوڑی ہیں ان تمام نمازوں کو جو ہے اس تمام نمازوں کی قضا جو ہے نا اس کو کرنے پڑے گی، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ فجر کی اذان میں اگر الصلاۃ خیر من النوم بھول جائے تو کیا اذان ہو جائے گی یا دوبارہ اذان دی جائے گی؟ صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ یہ کلمات کہیں جائے۔ اگر بھول جائے، کسی کو یاد نہ رہے، تو بس اذان کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، اذان ہو گئی۔ قطر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھے، دوسری رکعت میں پھر کوثر شروع کر دے، لیکن پھر اسے یاد آ جائے کہ پہلی رکعت میں بھی کوثر پڑھی تھی، وہ سورۃ کوثر درمیان سے چھوڑ کر دوسری سورت شروع کر دے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے اور کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ دیکھیں، ایک ہی صورت 2 رکعتوں میں پڑھنا، یعنی پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی گئی تھی وہی صورت دوسری رکعت میں پڑھنا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو ہے نا سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اگر ایک صورت شروع کی جائے تو بہتر یہ ہے کہ اسی صورت کو مکمل کیا جائے، اگرچہ پچھلی رکعت میں وہی صورت پڑھی تھی لیکن دوبارہ جب شروع کر دی تو اس کو مکمل کیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے وہ چھوڑ کر کوئی دوسری صورت شروع کر دی تو تب بھی جو ہے نا اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ ننکانہ سے فیصل بھائی نے پوچھا ہے کہ استاد جی، یہاں پر ایک مسجد میں محراب کے اوپر نعلین پاک کا نشان لگا ہوا ہے، کیا وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ یہاں پر شور ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اصل نعلین تھے وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ہر چیز سے عزیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ٹچ ہو جائے تو اس کی کیا ہی قیمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ جو نقش بنا کر یہ جو لگاتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت شرعاً نہیں ہے۔ مساجد میں لگانا یا کسی اور جگہ لگانا یا پگڑیوں میں لگانا، عمامے میں یا کسی اور جگہ جو ہے نا، یہ خلفائے راشدین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو ہے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر کسی جگہ لگے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز ہے، باقی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھایا جائے اور پھر فوج جو ہے اس طرح نہ اتارے جائیں
کہ اس سے فتنہ فساد برپا ہو، بلکہ لوگوں کو ذہن سازی کر کے پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اچھے طریقے سے ان کو اتارا جائے۔ سیالکوٹ سے مفتی عبدالحفیظ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک صاحب نے اپنے سالے سے جھگڑا چل رہا تھا، سالہ ایک جگہ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا تھا، یہ اس پر راضی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے فلاں جگہ بیٹے کا نکاح کر دیا تو جس دن نکاح ہوگا اسی دن آپ کی بہن یعنی میری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں گی۔ اب 3 دن بعد نکاح ہو رہا ہے، اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گا اگر اس جگہ پر نکاح ہو جاتا ہے تو طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی، 3 واقع ہوں گی۔ اب اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ وہ ایسا کرے کہ اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ طلاق نہ ہو تو یہ شخص اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے، طلاق بائن دینے کے بعد جب عدت گزر جائے اس کے بعد نکاح کیا جائے، نکاح ہونے کے بعد پھر یہ نکاح جو ہے نا وہ نکاح کر لے اپنی بیوی سے، تو اس صورت میں اب جو ہے نا وہ اس کی بیوی پہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی، بس 1 طلاق ہو چکی ہے، مزید اس کو جو ہے نا وہ 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا، ایک طلاق کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکل چکا۔ دوبارہ جو نکاح ہوگا وہ پورا نکاح ہوگا، نیا نکاح ہوگا، نیا مہر ہوگا، 2 گواہوں کے سامنے پورا نکاح جو ہے نا وہ کیا جائے گا۔ فیصل آباد سے سلیم صاحب نے پوچھا ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور اذان دیتے وقت بہتر یہ ہے قبلے کی طرف منہ کیا جائے، حی علی الصلاۃ میں دائیں طرف منہ پھیرا جائے، اور حی علی الفلاح میں بائیں طرف، اور اقامت میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں اس طرح دائیں اور بائیں جو ہے منہ پھیرا جائے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اذان کا بہتر طریقہ ہے۔ اذان جو ہے وہ مرد دے دے یا سمجھدار بچہ جو ہے وہ بھی دے سکتا ہے، باقی جو ہے نا وہ اذان کا جو طریقہ ہے یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔